انٹرپریٹیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن میں بڑا تکبر تھا، اپنے قبیلے کے نام پر، اپنے قبیلے کی پوزیشن پر بڑا ناز ہوتا تھا کہ ہم تو فلاں ہیں. جیسے لوگ آج لوگ نہیں کہتے ہیں جب وہ رشتوں کے لیے جاتے ہیں، پروپوزلز کے لیے، بھئی ہم تو سندھی، ہم سندھیوں میں شادی کریں گے، بھئی ہم تو اردو اسپیکنگ ہیں، ہم اردو اسپیکنگ میں شادی کریں گے، بھئی ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو پٹھانوں میں شادی کریں گے. یہ جو مزاج ہے ٹرائبل آئیڈینٹی پر فخر، یاد رکھیے ٹرائبل آئیڈینٹی منع نہیں ہے. آپ رشتے کے لیے جاتی ہیں، پروپوزل کے لیے جاتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ لڑکی کی والدہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پوچھا جا سکتا ہے، لیکن پوچھنے کی حد تک تو بات ہو. اب پوچھنے کے بعد اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور ان کو گھٹیا سمجھنا، اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. یہ تو امت کو پھاڑنے والی بات ہے، اور ہم دیکھ لیں کہ ہم امت کو پھاڑنے والی باتیں آج کل کتنی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم برادری سے باہر نکاح نہیں کرتے. کون سی برادری؟ وہ برادری جس کو اللہ نے صرف آپ کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن مارک بنایا تھا، آپ نے اس کو فخر کا ذریعہ بنا لیا، تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بانڈ کہاں ہے؟ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ اس چیز کو توڑیے اپنے معاشرے سے. ایک یہ بھی ہماری غلامی ہے. جب ہم بیٹے اور بیٹیوں کی رشتے اور شادیاں کرتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ دنیا پرست ہو جاتے ہیں. بیٹی اور بیٹے کے نکاح کے لیے جس طرح سے پرپوزل تلاش کیا جاتا ہے وہ ہماری دنیا دار ہونے کی علامت ہے. واضح نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کلفٹن میں رہتے ہیں تو ہم گلشن سے بہو کیوں لائیں؟ کیوں گلشن میں انسان نہیں رہتے؟ ایسے سب چپ کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بہت ہی پہلی دفعہ ایسی بات کی. بعض ماں یہاں تک کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو ہم کراچی یونیورسٹی کی بہو کیسے لے آئیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم دنیا پرست نہیں ہیں. ہم دنیا پرست ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا مینٹل میچ نہیں ہوگا. اگر دونوں میں خدا خوفی ہوگی کیسے ہو سکتا ہے مینٹل میچ نہ ہو جائے؟ اگر دونوں میں خشیت رب ہوگی، اگر عورت میں بیوی بننے کے بعد شوہر کے لیے عزت اور مقام ہوگا اور مرد میں شوہر بننے کے بعد قوام کی ذمہ داری اخلاق کے ساتھ بیوی کی عزت کرنا اور اس کی ذمہ داریاں پورا کرنا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے مینٹل میچ نہ ہو جائے؟ یہ ہمارے اپنے دلوں کی کمزوریاں، ایمان کی کمزوریاں اور دنیا کی محبت ہے. یہ ہماری واہن کی بیماری ہے. آپ دیکھیں کتنی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں. اتنی بچیاں کیا دور کی بات ہے، مائیں اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتی. 32 سال 33 سال کے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ 35 سال کے ہو جاتے ہیں. جوان مرد ہے وہ پورا 35 سال کا 33 سال کا، اور آپ نے اس کا اب تک نکاح نہیں کیا، اور آپ پوچھیں تو کہتی ہیں کوئی سوٹیبل میچ نہیں ملا. کیا دنیا میں عورتوں کی لڑکیوں کی کمی ہے؟ کمی تو خیر نہیں ہے. ہمارے اپنے مزاجوں کی تنگی ہے کہ ہمیں اپنی ناک کے نیچے بچیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اور صرف لڑکے والی ماؤں کا دماغ خراب نہیں ہے. آئی کین سے دس دماغ خراب نہیں ہے بیکاز مجھے بہت پالا پڑتا ہے. ساجدہ بیٹھی ہیں یہاں پہ. لڑکی کی ماؤں کا بھی بہت دماغ خراب ہے. ہم سمجھتے ہیں لڑکا ہو 24 سال کا اور کماتا ہو 50 سال کے مرد کے برابر، اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو، بینک بیلنس اتنا ہو، بھئی کچھ تو ریئل اسٹیٹ ہونی چاہیے. ارے اللہ کے بندے، اگر گھر بھی ہوگا اور ریئل اسٹیٹ الگ سے ایک پلاٹ ہوگا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن ہم چاہتے ہیں یہی ہیں. 24 سال کا لڑکا ہو، فل پیکج چاہیے، بالکل جیسے لڑکے کی اماں کو چاہیے 18 سال کی بچی. اچھا 18 سال میں ڈاکٹر بھی بن جائے. اب یہ تو پتہ نہیں کون سا زمانہ ہوگا اس میں 18 سال کی ڈاکٹر بھی بن جائے گی. ہاں، روٹیاں بھی بنانی آتی ہوں. آج کل کی بچیاں اور میڈیسن پڑھی ہوئی یا انجینئرنگ پڑھی ہوئی یا فائنانس پڑھی ہوئی، اور آپ ان سے توقع کریں گے وہ روٹی بنائیں گی؟ آپ کی اور میرے جیسی آنٹیوں کو تو روٹی بنانی آتی نہیں ہے، وہ روٹی بنائیں گی. پلیز اپنے دماغوں کو سیدھا کیجیے. پلیز اپنے ذہنوں کو کھولیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت ہائر مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. ہم 6 10 سال تو اولاد کے رشتے ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں. اتنی دنوں میں تو آپ رب کو ڈھونڈتی تو آپ کو کیا کچھ نہ مل جاتا. ان چیزوں سے باہر نکلیے، زندگی آسان کیجیے، لوگوں کے لیے ہمدردی لے کر آئیے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیلانے کا. نکاح مشکل، زنا عام. اٹس اے فیکٹ، اٹس اے رول. جس معاشرے میں نکاح عام نہیں ہوگا وہاں زنا عام ہوگا.
اور آج زنا عام ہے. ہر گلی کے باہر آپ کو عورتیں کھڑی ہوئی مل جاتی ہیں. ہر ہوٹل آپ کو کمرہ دینے کو تیار ہے. ہر بڑی بلڈنگ کے اندر فلیٹس موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 35 سال کا بیٹا ہو گیا, جوان مرد ہے, آس پاس کا فتنہ تو دیکھیے. جائنٹ سائز کی ماڈلز اس کو سب جگہ بل بورڈز پر لگی ہوئی نظر آتی ہیں. لان کا نام و نشان نہیں ہوتا, اتنا بڑا منہ لگا ہوا ہوتا ہے. But this is ridiculous. آپ لان کا ایڈ لگا رہے ہیں تو بھائی لان دکھا دو نا, اتنا بڑا عورت کا منہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ جس معاشرے میں نکاح عام نہیں ہوگا, آپ سوچیں جوان بیٹا آپ کا, وہ تصویریں, وہ بل بورڈز, وہ میگزین, فیس بک, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سے ایک لان کا ایڈورٹیزمنٹ چلتا ہے. ہر چیز اس کے ہاتھ میں, یوٹیوب اس کے ہاتھ میں, ہر چیز ہے اس کے ہاتھ میں, جسٹ آن اے سنگل کلک. اور آپ سمجھتے نہیں بہت بہت شریف بیٹا ہے میرا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف شریف؟ کتنوں کو منہ مار چکے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھتی رہیں کہ بہت شریف ہے. اور اپنی بیٹیوں کی بھی حفاظت کیجیے. باہر سے چہروں سے معصوم نظر آنے والی بیٹی دنیا کے چیلنجز کا اگر شکار ہوئی, اگر بیٹی زنا میں انوالو ہوئی اس لیے کہ آپ کے بہت ہائی سٹینڈرڈز کی وجہ سے اس کا رشتہ کوئی سیٹل نہیں ہو پا رہا تھا, تو بیٹی کی غلطی میں ماں کا حصہ برابر کا ہوگا. جا کر دیکھیے ہمارے ہاں دوائیاں بکنے میں اور برتھ کنٹرول, کانٹرسیپشن چیزیں بکنے میں کوئی پرسکرپشن ڈاکٹر کا نہیں چاہیے ہوتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ کیوں مولوی اتنا بولتے ہیں کہ برتھ کنٹرول میتھڈ نہیں ہونے چاہیے, ختم ہونے چاہیے؟ اتنا پھیل گیا اس بیماری کا مرض آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری آف نکاح کہ بیچاروں کو بولنا پڑتا ہے کہ اس کو ختم ہی کر دو, حالانکہ ایک جائز چیز تھی ود ان دا باؤنڈری آف نکاح. لیکن اس کا مس یوز تو آپ دیکھیں. ان میرڈ بچیاں, میرا ایک پروجیکٹ ہے پچھلے کئی سالوں سے, کیونکہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے بہت سی بچیاں مجھے شاید وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں ہمدردی میں آ کے ان کو ایسا مشورہ دے دوں گی. میں اینٹی ابارشن کیمپین چلاتی ہوں پچھلے تقریباً 8-10 سال سے. اکثر بچیاں میرے پاس فون کرتے ہیں, کیا عمر ہے؟ 23 سال, 24 سال. ہم انوالو اور روتے ہیں, ہم انوالو ہو گئے تھے, خدا کا واسطہ ہمیں کوئی ڈاکٹر بتا دیں, ہم کنسیو کر گئے. کس ان میرڈ بچی, میری ماں کو پتا نہ چلے, مجھے کوئی ایسی ڈاکٹر بتا دیں کہ جہاں جا کے میں ٹرمینیشن کرا دوں, میں ابارشن کرا دوں. کوئی ٹیبلٹ بتا دیں مجھے پلیز. ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم کس معاشرے کا حصہ ہیں؟ ہم دین کو مذاق بنتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں گے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. ہماری ذات اور ہمارے گھروں کے اندر اس کا امپیکٹ داخل ہو چکا ہے. آنکھیں کھولیے. اب بھی اگر مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا, اب بھی اگر ہم نے اسلام کی قدر نہ کی, تو انڈیویجول عذابوں کی کمی نہیں ہے. اللہ